الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا تعارف ان الفاظ سے کرایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مقدس اور محترم مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ القدر میں یہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، عظمت والی رات میں اتارا ہے۔ سورۃ الدخان کے آغاز میں یہ مضمون ذکر فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب مبین ہے کہ جس کو ہم نے ایک انتہائی مبارک رات میں اتارا ہے۔ مبارک رات بھی لیلۃ القدر والی رات ہے، عظمت والی رات بھی لیلۃ القدر ہی کی رات ہے۔ اور ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا تعارف ان الفاظ سے کرایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مقدس اور محترم مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ القدر میں یہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، عظمت والی رات میں اتارا ہے۔ سورۃ الدخان کے آغاز میں یہ مضمون ذکر فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب مبین ہے کہ جس کو ہم نے ایک انتہائی مبارک رات میں اتارا ہے۔ مبارک رات بھی لیلۃ القدر والی رات ہے، عظمت والی رات بھی لیلۃ القدر ہی کی رات ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی اللہ نے اتاری ہے وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اتاری ہے۔ تو یہ مختلف 4 باتیں ہو گئیں۔ ایک مضمون تو آپ نے یہ سنا ہے کہ اللہ پاک نے 23 سال میں قرآن کو اتارا۔ ایک بات یہ سامنے آ گئی کہ اللہ پاک نے رمضان کے اندر قرآن کو اتارا۔ ایک بات یہ آ گئی کہ اللہ پاک نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو اتارا، اور ایک بات یہ آ گئی کہ اللہ پاک نے بابرکت رات میں قرآن مجید کو اتارا۔ بابرکت رات، لیلۃ القدر کی رات، یہ دونوں ایک ہی ہے۔ اب رہ گئی بات 23 سال میں اتارنا اور لیلۃ القدر میں اتارنا، اور اسی طرح سے رمضان المبارک میں اتارنا۔ تو لیلۃ القدر میں اتارنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو ایک ہی رات ہے، ایک ہی بار اترنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں اتارنے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ایک مہینے میں ختم ہو جانا چاہیے نزول کا سلسلہ، اور 23 سال میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ اترتا رہے۔ تو 3 باتیں آ گئیں۔ اب ان 3 باتوں کے درمیان میں جوڑ کیسے بٹھایا جائے، تطبیق کیسے دی جائے، تو بہت آسان اور سہل بات ہے۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر میں اور بابرکت والی رات یہ تو رمضان میں ہی ہے، لہذا رمضان میں اتارا جانا ایسا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر میں اتارا جانا ہے۔ اور ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسے ایک رات میں لیلۃ القدر والی رات میں اتارا، اور وہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ وہ رمضان کو ہوتی ہے۔ لہذا یوں کہا جائے کہ رمضان میں اترا جب بھی ٹھیک ہے، یہ کہا جائے کہ لیلۃ القدر میں اتارا گیا جب بھی ٹھیک ہے۔ اور رہی بات کہ 23 سال میں کیسے اترا، تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ آسمان دنیا سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر جو اتارا گیا یہ 23 سال میں اتارا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں، اور وہ رمضان المبارک کی رات لیلۃ القدر والی رات ہے۔ اور پھر آسمان دنیا سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اتارا گیا یہ پورا 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کا اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ گزشتہ آسمانی کتابوں کے متعلق جاننا چاہیں گے تو گزشتہ آسمانی کتابیں بھی تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں بڑی کتابیں شمار کی جاتی ہیں، یہ تینوں کی تینوں اللہ پاک نے رمضان میں اتاری ہیں۔
تینوں کو اللہ نے رمضان میں اتارا. اور اللہ پاک نے رمضان المبارک کا انتخاب اس لیے کیا کہ دیکھو قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام کو اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا جو سب سے زیادہ محترم اور مقدس مہینہ ہے، سب سے افضل مہینہ ہے. جس طرح سے قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، اسی طرح سے رمضان المبارک کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. مہینے 12 کے 12 سارے اللہ کے ہیں، اللہ نے پیدا کیے، اللہ نے بنائے، لیکن رمضان المبارک کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی نسبت اللہ پاک کی طرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں انسان اللہ پاک کی خوب سے خوب تر عبادت کرتا ہے. 11 مہینے وہ عبادت نہیں کر پاتا جو رمضان المبارک میں کر لیتا ہے. اللہ سے خصوصی تعلق قائم کرنے کا ایک جو بہترین موقع ہوتا ہے وہ رمضان المبارک کا ہوتا ہے. تو کلام بھی اللہ کا، مہینہ بھی اللہ کا، تو دونوں میں آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اسی لیے اسی تعلق کو بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید اور یہ روزہ، یہ دونوں کے دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے. روزہ بھی سفارش کرے گا اور اسی طرح سے قرآن مجید بھی سفارش کرے گا. روزہ اللہ کے دربار میں یہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس تیرے بندے کو کھانے سے، پینے سے، جنسی تسکین سے روکے رکھا. اے اللہ اس نے میرے لیے نہ کھایا اور نہ پیا. اے اللہ میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما لیجئے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیجئے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا اور اس آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اور قرآن مجید ادھر کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ تراویح میں مجھے سنا کرتا تھا، یہ تراویح میں مجھے پڑھا کرتا تھا، اور اسی طرح سے یہ رات کو اٹھ کر تہجد کے موقع پر میری تلاوت کیا کرتا تھا، لہٰذا میری تلاوت کی وجہ سے اس نے نیند کو قربان کیا، آرام کو اس نے چھوڑ دیا ہے. اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجئے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیے. اور میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور روزہ دونوں کے دونوں سفارش کریں گے. اور یہ بھی سن لیجئے، آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ بھی اور قرآن مجید بھی دونوں کے دونوں اپنے نافرمان کے متعلق اللہ کے دربار میں دعویٰ بھی دائر کریں گے، خاص کر کے قرآن مجید کے متعلق. روزے کے متعلق بھی بتایا کہ ایک آدمی آئے گا اور فرشتے اسے پکڑ کے عذاب کی طرف، جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی میرے پاس سے گزرے گا، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، اور میں یہ کہوں گا فرشتوں سے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، میں اس کی سفارش کرتا ہوں. تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، آپ اس کی سفارش نہیں کر سکتے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ کہوں گا مجھے بتاؤ اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کون ہے، اس نے کس پر ظلم کیا ہے، میں اس کو بھی راضی کروں گا، جو اس کا مظلوم ہے میں اسے بھی راضی کروں گا، بتاؤ کون ہے وہ. تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول اس نے قرآن مجید پر ظلم کیا ہے، اس نے قرآن پر ظلم کیا ہے. کیسے ظلم کیا؟ قرآن مجید کو پڑھا نہیں، قرآن مجید کو پیٹھ کے پیچھے رکھا. پیٹھ کے پیچھے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے رکھا ہوا ہے اور آپ منہ اس طرف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پیٹھ کے پیچھے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے رہنمائی اور ہدایت حاصل نہیں کی. اس نے قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کی، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی. جب اس نے قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کی، ہدایت حاصل نہیں کی، تو لہٰذا اب ہم اسے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں یہ کہوں گا کہ اچھا جس کے خلاف قرآن مجید نے دعویٰ کیا ہے اور قرآن مجید پر جس انسان نے ظلم کیا ہے میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ ادھر اللہ پاک کی جانب سے یہ اعلان ہوگا کہ قرآن مجید میرا کلام ہے، وہ میری باتیں ہیں۔ جس نے قرآن مجید سے منہ موڑا اور قرآن مجید سے اعراض کیا اور قرآن مجید کا جس نے حق ادا نہیں کیا اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ اللہ پاک بھی ارشاد فرمائیں گے کہ آج میں بھی اپنی رحمت اس آدمی سے پھیر لیتا ہوں، چنانچہ سے پکڑا جائے گا اور سیدھا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کون آدمی ہے؟ جس نے قرآن مجید کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس نے قرآن مجید کو چھوڑے رکھا۔ قرآن مجید کو چھوڑنا کیا ہے؟ جو آدمی تلاوت نہیں کرتا وہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ دائر کریں گے کہ یا اللہ میری قوم کے فلاں فلاں آدمیوں نے قرآن مجید کو چھوڑے رکھا تھا، اے اللہ آج انہیں سخت سے سخت عذاب دیجئے۔ تو کون کون لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے؟ وہ آدمی جو تلاوت نہیں کرتا اس نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ آدمی جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن صحیح طرح سے تلاوت نہیں کرتا، ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتا، اس نے بھی قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ آدمی جو تلاوت کرتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے لیکن قرآن مجید کا معنی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس نے بھی قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ آدمی جو معنی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، وہ آدمی بھی قرآن مجید کو چھوڑنے والا شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ آدمی جو معنی میں غور و فکر تو کرتا ہے لیکن مسائل کے اندر اور بے شمار چیزوں میں اسے فیصل تسلیم نہیں کرتا، اس کے ذریعے سے فیصلہ نہیں مانتا، اس کا حکم نہیں مانتا، تو یہ آدمی بھی قرآن مجید کو چھوڑنے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب میں اور آپ ہم یہ دیکھ لیں کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے جو قرآن مجید کو چھوڑنے والے ہیں۔ اگر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا تو یاد رکھیے آخرت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے اور اللہ کا نبی جس کے خلاف مدعی ہوگا اس کی ہلاکت اور بربادی طے شدہ ہے، اس کی ہلاکت میں بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا عرض کیا کہ روزہ بھی وہ روزہ دار کے لیے سفارش کرے اور یہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑا تھا، اور ساتھ ساتھ جس آدمی نے کھانا پینا تو چھوڑا لیکن روزے کے آداب کی رعایت نہ کی ہے، جھوٹ نہ چھوڑا، بے حیائی کو نہ چھوڑا، غیبت کو نہ چھوڑا، آنکھوں کے غلط استعمال کو اس نے نہ چھوڑا، تو وہ روزہ اس آدمی کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا اور یہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے برباد کیا تھا، آج تو بھی اسے برباد کر دے جس طرح سے اس نے مجھے ضائع کیا تھا۔ تو اس لیے میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کا اور روزے کا بہت آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اب اور حدیث سن لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلند کرتے ہیں اور بہت ساروں کو اللہ ذلیل کرتے ہیں۔ جو آدمی قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، اور جو آدمی قرآن مجید سے وہ کنارہ کشی اختیار کرے گا اور منہ موڑ کے زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو افراد کو نہیں قوموں کو بلند کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب پوری قوم کے اندر ملت کے اندر قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا مزاج ہوگا تو اللہ پاک اس قوم کو بلند کرے گا۔ دیکھا نہیں ہے صحابہ نہتے تھے، سامان بھی کچھ نہیں ہے، دنیا بھی کچھ نہیں ہے، کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، لیکن قیصر اور کسریٰ جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی صحابہ سے کانپ رہے تھے، ڈرتے تھے۔
اور یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس پتہ نہیں کیا ہے، موت کو یہ ایسے پسند کرتے ہیں جس طرح سے ہمیں شراب اور خنزیر کا گوشت محبوب ہے، اس طرح سے انہیں موت سے پیار ہے اور محبت ہے۔ بس سیدھی سی بات جا کے کہہ دیتے تھے کہ بھائی ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ، اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو زندگی میں لے آؤ، جس طرح سے ہم نے زندگی میں لایا اس طرح سے تم بھی زندگی میں لے آؤ اور ہماری طرح سے ہو جاؤ۔ اور اگر ہماری طرح سے نہیں ہوتے ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت ہماری رہے گی اور تمہیں جزیہ دے کر، ذلیل ہو کر اور مجبور ہو کر ہمارے ملک کے اندر رہنا ہوگا، ہم تمہاری جانوں کی اور تمہارے مالوں کی حفاظت کریں، لیکن تمہیں سالانہ ٹیکس دینا ہوگا، ذلیل ہو کر ٹیکس دینا ہوگا، اور ٹیکس لینے کے لیے ہم تمہارے پاس آئیں گے نہیں، تمہیں خود لا کے جمع کرانا پڑے گا۔ اور اگر یہ بات تسلیم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر تلوار ہمارا مقابلہ آپ سے کرے گی، پھر تلوار کے ذریعے سے ہم آپ سے نمٹیں گے، پھر کوئی اور سمجھوتا نہیں ہے اور کوئی صلح نہیں ہے۔ دو صورتیں سہل ہیں، آسان ہیں کہ ہماری مان لو، مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوتے ہو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہو پھر تیسری صورت ہے۔ تو بڑے بڑے دنیا کے اندر متکبر لوگ تھے، جن لوگوں کے جن کے ہاں اپنی انا کا مسئلہ، ناک کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ ہم ان بدوؤں کا دین کیسے قبول کریں۔ صحابہ کو بدو کہا کرتے تھے۔ بدو کون لوگ؟ کہ جن کے پاس کوئی تہذیب ہی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ثقافت ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا، یہ تو امی لوگ ہیں، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں، جو دیندار طبقہ ہے، جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، آج نئے لوگ روشن خیال دنیا یہ کہتی ہے انہیں کیا پتا۔ وہاں پر بھی یہی خیال تھا، قیصر و کسریٰ کا کہنا یہی ہوتا تھا کہ ان بدوؤں کو کیا پتا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ لیکن جب وہی بدو غالب آئے تو انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے، انہیں مجبور ہونا پڑا، اور انہی بدوؤں میں سے، انہی اعرابیوں میں سے ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو کسریٰ نے مذاکرات کے لیے بلایا۔ تین باتیں سامنے رکھی ہیں سامنے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اسلام لے آؤ، نہیں لاتے ہو جزیہ دے دو، اور نہیں دیتے ہو تو پھر تلوار سے مقابلہ ہوگا۔ تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلوایا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہاں کی کمان تھی۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہتے اکیلے چلے گئے، اور کسریٰ کی طاقت ایسی طاقت ہے، پوری دنیا کی اس وقت سے سب سے بلند و بالا طاقت کسریٰ کی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ روم بھی مغلوب ہو گیا تھا، روم اور کسریٰ، تو روم بھی مغلوب ہو گیا ہے، اور آج فارس کی اور ایران کی اتنی بڑی طاقت تھی، اتنی بڑی طاقت کہ وہ پوری دنیا میں دندناتا پھرتا تھا، اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور تھا، تکبر تھا۔ تو جب ربیع ابن عامر اکیلے نہتے وہاں دربار میں پہنچے تو درباریوں نے یہ کہا کہ یہاں دربار کے آداب ہیں، آپ کو آداب بجا لانے ہوں گے، ورنہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، بادشاہ سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں از خود نہیں آیا ہوں، تم نے بلایا ہے، میں بلایا گیا ہوں، تو جو بلایا ہوا ہوتا ہے آپ کی مرضی، میں جاؤں گا بغیر آداب کے جاؤں گا، مجھے جو مذہب اسلام نے آداب بتائے ہیں ان آداب کو سامنے لے کے جاؤں گا، میں تمہارے آداب خاطر میں نہیں لاتا۔ اور وہاں کے آداب یہ تھے کہ بادشاہ کو سجدہ کرنا ہے آپ کو، کہا نہیں، کہا یہ مطالبہ نہیں مانتے ہو، کہا نہیں مانتے، کہا پھر مذاکرات نہیں ہو سکیں گے، کہا اگر نہیں ہو سکتے تو نہ ہو، ہمیں ان مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا موقف صاف ہے، واضح ہے، بتا دیا آپ کو۔ اچھا، پھر اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ اچھا اگر آپ اندر دربار میں جائیں گے تو آپ کو سواری سے اتر کے پیدل جانا پڑے گا۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں پیدل نہیں جاؤں گا، سوار ہو کے ہی جاؤں گا۔ پھر تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اچھا اگر آپ کو اندر جانا ہے ہمارے بادشاہ سے ملنے کے لیے تو اسلحہ آپ کو باہر چھوڑنا پڑے گا، تلوار تھی ہاتھ میں، یہ باہر چھوڑنی پڑے گی،
کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارا زیور ہے، اس کو تو ہم ساتھ رکھیں گے۔ چنانچہ گھوڑے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، بغیر آداب بجا لائے اندر چلے گئے۔ بادشاہ کو کہا گیا کہ یہ آدمی تو بڑا سخت ہے اور یہ زیر ہونے کو تیار نہیں ہے، یہ کہتا ہے میں اسلحہ بھی نہیں اتاروں گا، یہ کہتا ہے میں سواری سے بھی نہیں اتروں گا، یہ کہتا ہے میں سجدہ بھی نہیں کروں گا، کیا کیا جائے؟ تو کسریٰ نے کہا اچھا بلا لو، آنے دو۔ چنانچہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور حواریین اور بادشاہ کے وزراء سارے نیچے موجود تھے۔ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اپنے گھوڑے کو بادشاہ کے تخت کے ساتھ باندھا۔ کتنی بڑی جرت! اور نیچے جو قالین بچھا ہوا تھا اس قالین کو نیزے سے تھوڑا سا چیرا اور پھاڑا اور زمین پر بیٹھے، قالین پر نہیں بیٹھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا ہمارے نزدیک ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، ہمارے نزدیک نیچے والی زمین زیادہ بہتر افضل ہے۔ اور خیر مذاکرات ہوئے، ساری باتیں بتائیں۔ کسریٰ نے پوچھا آپ کے آنے کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا مال چاہیے؟ مال دے دیتے ہیں۔ کہا نہیں ہمیں مال نہیں چاہیے۔ کیا عزت اور سیادت چاہیے؟ آپ کو آدھی بادشاہت دے دیتے ہیں۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا ہمیں یہ چاہیے کہ آپ ہماری طرح مسلمان ہو جاؤ، اسلم تسلم، آپ اسلام قبول کر لو، آپ کو امن مل جائے گا، آپ کی جانوں کی حفاظت ہم کریں گے، آپ کے مالوں کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور اگلی بات بھی یہ بتائی کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں آپ کو اسی جگہ پر بادشاہت اور گورنری پر، حکومت پر برقرار رکھا جائے گا، ہم آپ سے یہ عہدہ بھی نہیں چھینتے، لیکن سکہ ہمارا چلے گا، قانون ہمارا چلے گا، مذہب اسلام کا، دین کا، قرآن کا قانون چلے گا۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق قانون نہیں چلاؤ گے، جو قانون ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ نے چلانا ہے۔ ٹھیک ہے آپ بادشاہت پر فائز رہیے، ہمیں یہ عہدے نہیں چاہیے، یہ آپ کو مبارک ہو۔ بادشاہ بڑا حیران، یہ کیسا انسان ہے، اسے نہ مال چاہیے نہ اسے سیادت چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ کہا بس ہماری طرح انسان بن جاؤ۔ ساری کی ساری باتیں بتا دی تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات ہے کہ ہم آپ جیسے بدوؤں کے دین کو قبول کریں اور آپ جیسے بدوؤں کو ہم جزیہ دیں اور ہم ذلیل ہو کے زندگی گزاریں، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ ہم تو دنیا میں سپر پاور ہیں، سپر طاقت ہیں۔ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا نہیں ہے تو پھر تیار ہو جاؤ۔ خیر جنگ ہوئی، جب جنگ ہوئی تو اس جنگ کے نتیجے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کسریٰ مارا گیا، قتل ہو گیا۔ جب کسریٰ مارا گیا اور کسریٰ کی بیٹی کو لوگوں نے حکمران بنایا تو چند دنوں کے اندر اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، بیٹا حکمران بنا، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح سے 7 سال کے عرصے میں کسریٰ کی پوری حکومت ٹوٹ گئی تھی۔ 7 سال کے قلیل عرصے میں پوری حکومت ختم ہو گئی اور صحابہ کا مکمل راج ہو گیا اور فارس اور ایران کے علاقے میں صحابہ حکمران بن گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر تجویز کیا گیا۔ کس بنیاد پر؟ یہ سارا قصہ اس لیے سنایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ پاک اس قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتے ہیں، یہ اللہ پاک نے بلند کیے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور سامنے والی جو طاقتیں تھیں کسریٰ اور روم کی جو طاقتیں تھیں اللہ پاک نے انہیں زیر کیا، مغلوب کیا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید کو سینے سے نہیں لگایا۔ تو میرا عزیز دوستو بزرگو، اس واقعے میں اور اس حدیث میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو آدمی قرآن مجید کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا اسے یہ جنت کی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔ اور ومن جعلہ وراء ظہرہ ساقہ الی النار، جو آدمی اسے پیٹھ کے پیچھے رکھے گا یہ قرآن اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا، جہنم کی طرف۔ فرمایا ہوا حبل اللہ المشدود فی الارض، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے زمین میں پھیلی ہوئی۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو آدمی اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اس نے گویا کہ اللہ کا سہارا لے لیا۔
اور جس انسان کو اللہ کا سہارا مل گیا دنیا کی کوئی طاقت اسے برباد نہیں کر سکتی، اور اس کی مثالیں صحابہ کی زندگی سامنے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قرآن مجید کے فضائل اور اس قرآن مجید کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے، دن کو بھی، رات کو بھی، صبح بھی، شام بھی، اسے ایک لمحہ مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ افطار کا موقع ہے، دعا کرنے کا ٹائم تھا، یہ تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ سحری کا موقع ہے، دعا کرنے کا ٹائم ہے، یہ تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ نمازوں کے بعد دعا کا ٹائم ہے، یہ تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ اذان اور اقامت کے بیچ میں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ اس میں بھی تلاوت کا لگا ہوا ہے۔ ہر وقت تلاوت کر رہا ہے، یہ دعا نہیں کر رہا، یہ نہیں مانگ رہا۔ دوسرے لوگ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، ایک ایک گھنٹہ سوال کر رہے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، اس نے کچھ بھی دعا نہیں کی، بس یہ تلاوت کرتا رہا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں سے زیادہ عطا کریں گے، مانگنے والوں سے زیادہ عطا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالص اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کی مثال ایک یہ ہے، محدثین نے اس کی مثال یہ دی، اگر ایک بادشاہ کسی کو یہ کہتا ہے، کوئی شیرینی یا کوئی مٹھائی دے دیتا ہے یا کوئی بھی چیز دے دیتا ہے، بھلا یوں سمجھ لیجئے راشن دے دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ جا کے یہ عوام میں تقسیم کرو۔ اب یہ تقسیم کنندہ جو ہے، تقسیم کرنے والا، اسے معلوم ہے کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے، لیکن وہ ڈر نہیں رہا، کہ اسے خطرہ نہیں ہے اگر ختم ہو گیا تو بادشاہ کا خزانہ ہے، مجھے اور ملے گا، اس لیے کہ میں تو بادشاہ کے کام میں لگا ہوا ہوں۔ تو وہ بشاشت کے ساتھ کام کرتا رہے گا، سب کچھ بھی ختم ہو گیا، اور پھر وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے، بتاتا ہے سارا ختم ہو گیا، تو یقیناً بادشاہ اسے دگنا عطا کرے گا کہ آپ نے محنت کی ہے، آپ نے کوشش کی ہے، آپ نے مال تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے، بادشاہ اسے دگنا عطا کرے گا۔ ارشاد فرمایا یہی مثال اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ مشغول ہے، اسے مانگنے کا موقع نہیں ملتا، اسے جناب دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب مانگنے والوں سے اسے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اگر کسی آدمی کو مانگنے کا جی نہیں چاہتا، جی تو چاہنا چاہیے، یا جی چاہتا ہے لیکن مانگنا آتا نہیں ہے، کیا مانگو اللہ پاک سے؟ 2 منٹ دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیا مانگیں؟ اور کسی چاہنے والے سے بات کرتے ہیں تو گھنٹے گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہاں بات ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہاں رات کو جب آدمی بیٹھتا ہے تو رات چھوٹی لگتی ہے، دن کو آدمی بیٹھتا ہے تو دن چھوٹا لگتا ہے، اس لیے کہ تعلق ہے۔ اور اللہ سے جب دعا کی بات آتی ہے تو 2-4 منٹ میں دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا مانگوں کیا نہ مانگوں۔ اور اگر نماز میں ہم آتے ہیں مسجد میں، اگر 2-4 منٹ تاخیر ہو جائے تو نگاہیں ہماری گھڑیوں کو لگ جاتی ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، آج دیر کیوں ہو گئی، آج مولوی صاحب نے دیر لگا دی ہے، 5 منٹ زیادہ لے لیے۔ اللہ پاک کے پاس جب ہم ٹائم دیتے ہیں تو گن گن کے دیتے ہیں، اور جب دنیا کو دیتے ہیں بے حساب دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے بڑا گلہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کہتے ہیں ہادہ لزعمہم وہادہ لشرکائنا، کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، دوست احباب کا حصہ ہے۔ اور جہاں اللہ کا حصہ آتا ہے وہاں کوئی اور بیچ میں مداخلت کر دے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور نماز کا ٹائم ہے، بیچ میں کوئی جاننے والا آ گیا اور کاروبار کر رہا ہے، گاہک آ گیا تو آدمی کہتا ہے کیا بات ہے، اخلاق بھی تو ہے نا، انہیں بھی تو نمٹانا ہے۔ اللہ پاک اخلاق سکھاتے ہیں، قرآن اخلاق سکھاتا ہے۔ بڑی زبردست شیطان دلیل لے کے آتا ہے، یہاں پر نماز کا ٹائم ہے اور دکان کا شٹر گرنا چاہیے تھا، اب یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بھی تو عبادت ہے، بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے، ایک آدمی بیچارہ اتنے دور سے آیا ہے تو یہ تو بد اخلاقی ہو جائے گی اگر میں اسے واپس لٹاؤں۔ تو اللہ پاک کے ٹائم میں اس نے غیر کو شریک کر لیا، غیر کو شریک کر لیا۔ اور جہاں بات تھی اپنا گھر کا ٹائم دینے کا، وہاں کوئی آ جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میرا ذاتی ٹائم ہے۔ کیسے لوگ ہیں، ہر وقت جناب دروازہ بجاتے رہتے ہیں، ان کو خیال ہی نہیں ہے کسی کے آرام کا۔ تو اپنے آرام میں، اپنے گھر والوں کے ٹائم میں، دوست احباب کے ٹائم میں، وہاں اللہ پاک کا حق آ جائے اسے برداشت نہیں کرے گا، اور اللہ کے حق میں اگر غیر کا حق آ جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ تو اللہ پاک نے بڑا گلہ فرمایا ہے
شکوہ کیا ہے انسانوں ایسا نہ کرو، اللہ پاک کا جو ٹائم ہے اسے خالص اللہ کو دو اور اللہ پاک کی اس میں عبادت کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہے کہ اسے اللہ پاک سے مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اللہ پاک اس کو سائلین سے، مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس اللہ کے کلام کی فضیلت، اللہ کے کلام کی فضیلت تمہارے کلاموں پر، ایک میری زبان سے بات نکل رہی ہے، آپ کی زبان سے بات نکل رہی ہے، اور ایک اللہ کا کلام جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کے کلام کی فضیلت میرے اور آپ کے کلام پر ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کا اور مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اللہ کے کلام کا اور مخلوق کے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک طرف آیت لکھی ہوتی ہے اور ایک طرف اردو کی کوئی عبارت لکھی ہے، آیت لکھی اگر آپ کو نیچے پرزہ مل جاتا ہے آپ فوراً اسے اٹھاتے ہیں، آپ اسے چومتے ہیں، آپ اسے عزت کے ساتھ صاف اور پاک جگہ پر رکھتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اسے اللہ پاک نے فضیلت دی۔ اردو کی عبارت لکھی ہوئی تھی، اس کو آپ نے نہیں اٹھایا، آپ نے کہا جانے دے، کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک کپڑا ہے جس میں اللہ کا کلام لپٹا ہوا ہے اور غلاف ہے، اگر کہیں راستے میں آپ کو پڑا ہوا غلاف مل جاتا ہے، جزدان مل جاتا ہے، اور دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل گیا یہ تو قرآن کا غلاف ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے اٹھائیں گے۔ اور اگرچہ وہ کپڑا کوئی مہنگا نہیں تھا لیکن اس کی نسبت قرآن مجید کی طرف ہے، آپ اسے اٹھائیں گے۔ ایمان کا تقاضا ہے، انسان برداشت نہیں کرے گا، اسے اٹھائے گا۔ اور اگر عام کپڑا مہنگا سے مہنگا پڑا ہوا ہے تو آدمی کہتا ہے چھوڑ دو، نہیں اٹھاتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کے کلام کو، اس انسان کے کلام پر بڑی فضیلت ہے۔ اب آخری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس قرآن مجید کی تلاوت کے ثواب کو بتایا ہے، ارشاد فرمایا اے لوگو لا اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرفن، یہ الف اور لام اور میم تینوں کو ملا کر ایک حرف ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ ارشاد فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر اللہ پاک پڑھنے والوں کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ الف پڑھا آپ نے 10 نیکیاں مل گئی، لام پڑھا آپ نے 10 نیکیاں مل گئی، میم پڑھا آپ نے 10 نیکیاں مل گئی۔ الم تری کیف فعل ربک آپ پڑھتے ہیں تو الم تری میں الم، الف، لام، میم 3 حرف ہو گئے، آپ نے 30 نیکیاں یہاں سے کما لی، اور رمضان المبارک کے اندر یہ نیکیاں دگنی چگنی ہو جاتی ہیں، 10 نہیں، ایک حرف پر 70 نیکیاں رمضان میں ملتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جو وقت ملے تو اللہ پاک کا کلام پڑھا کریں، تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر میں اور آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن مجید میرے لیے، آپ کے لیے سفارشی بن جائے اور اس کی سفارش قبول ہو جائے، تو پھر اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ آپ علیہ السلام نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، ان 2 صورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ 2 صورتیں وہ ہیں میدان محشر میں جب یہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو پڑھنے والے کے اوپر ایک سایہ کیے ہوئے ہوں گی، اللہ کا عرش کے علاوہ، اور اس سائے کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں ہے۔ سورج سوا نیزے پر ہے، حرارت اور تپش شدید ہے، گرمی میں انسان پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی حلق تک ڈوبا ہوا، اور کوئی سارا کا سارا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن وہ انسان جس نے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اس پر سایہ کیے ہوئے ہوں گے، اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے کچھ ٹیلے لائے جائیں گے یہاں ہی میدان محشر میں، جنت سے کچھ ٹیلے لائے جائیں گے میدان محشر میں، اور یہ قرآن مجید کو پڑھنے والے، تلاوت کا اہتمام کرنے والے ان ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے آرام سے سارے مناظر دیکھ رہے ہوں گے، حساب کتاب کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ کہا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی حساب کا غم ہے نہ کوئی کتاب کا غم ہے، تو کہا جائے گا یہ قرآن مجید والے لوگ ہیں، یہ تلاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔